تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہم تمہاری زندگی کو بھٹکنے سے پہلے ہادی عطا کر دیں گے۔ کمال یہ ہوگا کہ جب تم اس دنیا میں ہوں گے ہم سب سے پہلے آدمی کو ہادی بنا دیں گے۔ آدم جہاں آدم ہیں وہاں نبی بھی ہیں، آدم جہاں آدم ہیں وہاں پیغمبر بھی ہیں، آدم جہاں آدم ہیں وہاں معصوم بھی ہیں۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ تم اس کائنات میں اس وقت بھی ایک ہادی سے مانوس تھے جب کچھ نہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے جب اس دنیا کو ہم نے اس وقت میں جب کچھ بھی نہیں تھا بغیر ہادی کے نہ چھوڑا، تو اس وقت میں جب تم پوری دنیا کے اندر موجود ہو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ تمہیں بغیر ہدایت کے چھوڑ دیں؟ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے جب ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام نہ کیا ہو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، جب تک یہ قوم پائی جاتی ہے لفظ ہدایت موجود رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت سے رشتہ ہے ہدایت کا اور انسانیت سے رشتہ ہے ہدایت کا، لہٰذا اللہ نے انہیں زمین پر بھیجنا شروع کر دیا جنہیں زمین پر رکھنا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ہدایت آراستہ ہوتی رہی، آدم، خاتم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، یہ سب لوگ کیوں آئے؟ یہ اس لیے آئے تھے کہ نوع انسانی کو ہدایت کے راستے دکھا سکے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کر ایک لفظ ادا کرتا ہوں کہ میرے موضوع کو اگر کہیں پر رخ ملتا ہے تو وہ یہ جگہ ہے جہاں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ عزیزوں متوجہ رہیے گا، اللہ نے دو چیزوں کو تکمیل ہدایت کا سبب بنایا، یہ میں نے کل بتایا تھا۔ ایک قرآن جس میں طریقہ حیات تھا، ایک اہل بیت جن میں سلیقہ حیات تھا، ایک قرآن جن میں الفاظ پائے جاتے تھے اور ایک اہل بیت جس میں کردار پایا جاتا تھا۔ ایک قرآن جو معصوم تھا، ایک اہل بیت جو معصوم تھے، ایک قرآن جو لا ریب تھا، ایک اہل بیت جو لا عیب تھے۔ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں آسمان سے اس لیے اترے تھے کہ نوع انسانی کو ہدایت کر سکیں۔ وہ الفاظ کے ذریعے بتائے گا چلنا کیسے ہے، یہ کردار کے ذریعے بتائے گا چلنا کیسے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی صورتوں میں ان کے چہرے دکھائی دینے لگے، ان کے سینے میں قرآن کی آیتیں دکھائی دینے لگے، ان کے چہروں میں قرآن کی صورتوں میں ان کی تصویر نظر آنے لگی اور قرآن کی آیتوں میں ان کی سیرت نظر آنے لگی۔ قرآن نے کہا ہم تمہیں بچائیں گے، ہائے 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 ہائے۔ اہل بیت نے کہا ہم قرآن کو بچائیں گے۔ معاف کیجیے گا، یہ تنہا پہلی کتاب ہے جس کے وارث 14 ہیں۔ جس کے 14 وارث موجود ہیں، تو قرآن کہتا رہا کہ ہم تمہیں بچائیں گے، یہ کہتے رہے کہ ہم تمہیں بچائیں گے۔ جیسے ہی یہ آوازیں آئیں دونوں نے عالم نور سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے بچے تک یہ لفظ پہنچا دوں۔ دونوں نے عالم نور سے اترنا شروع کر دیا، لیکن کمال یہ تھا کہ وہ اگر نور بن کے نیچے آ جاتا، قرآن اگر نور بن کے نیچے آ جاتا تو تلاوت نہ ہوتی، رسول اگر نور بن کے نیچے آ جاتا تو ہدایت نہ ہوتی۔ لہٰذا دونوں کو اپنا اسٹیج چھوڑنا پڑا۔ قمر سلطان کب سمجھا پاؤ گے اس بات کو؟ دونوں کو اپنا اسٹیج چھوڑنا پڑا، دونوں ایک سیڑھی نیچے اترے عالم انسانیت کو اوپر لانے کے لیے۔ کیا جملہ تھا جو میرا رائے گا چلا گیا میری آواز کی وجہ سے۔ دونوں ایک سیڑھی نیچے اترے عالم انسانیت کو اوپر لانے کے لیے۔ قرآن نے کہا میں ورق کا لباس پہنوں گا تاکہ تلاوت ہو جائے، رسول نے کہا میں بشر کا لباس پہنوں گا تاکہ ہدایت ہو جائے۔ قرآن نے کہا میں ورق کا لباس پہنوں گا، یہ ورق پہ آ کے بھی کلام اللہ رہا، وہ بشر بن کے بھی رسول اللہ رہا۔ متوجہ رہیے گا، وہ بشر بن کے بھی رسول اللہ رہا، یہ قرآن ورق پہ اتر کے بھی کلام اللہ رہا۔ لوگوں نے کہا رسول میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
طبیعت کے فتوے ہیں جتنے چاہو لگاؤ، تمہارا دماغ ہے جو چاہو کہو، مگر جب تک قرآن موجود ہے کوئی رسول کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ جس کا حرف حرف رسول اللہ کی تائید کر رہا ہو، اس کو کون آدمی ہے جو یہ کہہ دے گا، اس کی توہین کر دے گا؟ انہوں نے مل جل کے کہا کہ رسول ہم جیسا۔ قرآن نے نیچے اتر کہا جب تک میں ہوں اسے کوئی اپنے جیسا نہیں کہہ سکتا۔ میں نے قرآن سے کہا تو کیسے بچائے گا؟ کہ میں لائبریری کی بھیڑ میں جا کے کتابوں جیسا نہ ہو سکا، میں لائبریری کی بھیڑ میں جا کے کتابوں جیسا نہ ہو سکا، یہ آدمیوں کی بھیڑ میں جا کے رسول جیسا، یہ تم جیسا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ سنو، کمال یہ تھا کہ پروردگار عالم نے ہدایت کے راستوں کو کھول کے نوع انسانی کو 2 انمول تحفے دیے۔ میرا ساتھ دیتے رہنا، میرا ساتھ دیتے رہنا، یہی تو وقت آیا ہے ساتھ دینے کا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کسی بھی خطیب پہ احسان کرو 7 تاریخ کے بعد، 7 تاریخ سے پہلے تو وہ تم تک پہنچ جائے گا، 7 تاریخ کے بعد تم اس تک پہنچو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ خدا بند عالم سلامت رکھے ان سارے خطیبوں کو جو آل محمد کی ترجمانیاں کر رہے ہیں۔ پروردگار باقی اور قائم و دائم رکھے پوری دنیا میں ان لوگوں کو جو مدحت اہل بیت میں اپنا پوری تن من دھن لگائے ہوئے ہیں۔ ہر عزادار کو اللہ محفوظ رکھے۔ یہ سن 1443 ہجری کی ایک بہترین عزاداری ہے جو قوم تشیع کی جانب سے امام زمانہ تک پہنچ رہی ہے، اور امام زمانہ کے وسیلے سے خدا تک پہنچ رہی ہے، اور خدا کے ذریعے سے واپس ہمارے اعمال تک آ رہی ہے، اور اعمال کے ذریعے سے واپس ہماری اولاد تک آ رہی ہے۔ ہم عزاداری کرتے ہیں عبادت کے لیے، اللہ ثواب دیتا ہے حفاظت کے لیے۔ لہذا ہم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اور پوری تابانی کے ساتھ اس کو محسوس کر کے چلیں کہ یہ راہ ہدایت کا یہ نظام کیا تھا۔ عزیزان گرامی، ایک بڑی عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اس کائنات کے اندر اگر میں اس بات کو محسوس کروں تو یہ کم نہیں ہوگا۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو دنیا اہل بیت کو مٹا کے رکھ دیتی، اور اگر اہل بیت نہ ہوتے تو دنیا قرآن کو ختم کر کے رکھ دیتی۔ آج بھی جب وسیم رضوی نے قرآن کی مخالفت کی ہے، جتنا ممبروں سے بولا گیا ہے اتنا کہیں سے نہیں بولا گیا۔ میں نے تو کہہ دیا جو کچھ مجھے کہنا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک اس دھرتی پہ قرآن ہے، اس ممبر سے آل محمد اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کون فاطمان کے ممبر سے بول رہا ہے؟ قمر سلطان نہیں، آل محمد کا خطیب بول رہا ہے، آل محمد کا ذاکر بول رہا ہے۔ آل محمد نے اس دور میں بھی اتنے لوگ اپنے رکھے ہیں کہ ہر دشمن کو کچلنے کے لیے کافی ہیں۔ کساب بات قرآن کی آ گئی ہے، آ تو گئی، اور جب آ گئی ہے تو قمر سلطان تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر سے گزر کیوں رہے ہو؟ اس قرآن کو تو مٹایا جا سکتا ہے، اس قرآن کو تو مٹایا جا سکتا ہے جو تمہارے گھر میں ہے۔ لوگوں نے پھاڑ کے پھینک دیا، لوگوں نے جلا دیا، مگر اس قرآن کا کیا کرو گے جو اہل بیت کے سینے میں ہے؟ میں جو لفظ کہوں گا اس کے بعد مجلس آپ کے حوالے ہو جائے گی۔ اسی لیے علی نے قرآن نازل ہونے کے بعد نہیں پڑھا، پہلے پڑھا۔ متوجہ رہیے گا، نازل ہونے سے پہلے پڑھا کہ وہ قرآن جو تم تک پہنچے گا وہ بعد کی بات ہے۔
جو قرآن ہم اپنے سینے میں بسا کر لائے ہیں. میں نے تو اپنے مولا سے پوچھا تھا, میں نے کہا مولا تم نے توریت پڑھی, لوگ سمجھے کہ پڑھا لکھا آدمی آیا ہے. تم نے انجیل پڑھی, لوگ سمجھے کہ عیسائیوں سے اونچا آدمی آیا ہے. توجہ دیجیے گا. تم نے زبور پڑھی, سارے داؤد والے تمہارے قدموں پہ گر گئے. جو علم آ چکا تھا اسے پڑھنا تو ٹھیک, لیکن جو ابھی آیا بھی نہیں تھا, جو ابھی آیا بھی نہیں تھا اس کو پڑھنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ اس کا مطلب یہ کہ اتنا علم تو میں اب تک جانتا ہوں, جو آ چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں, جو آنے والا ہے. میں نے کہا مولا پھر بھی میں پوچھوں گا ضرور, آپ نے قرآن کیوں پڑھا؟ کہ جتنے بھی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے یہ ضرور سوچیں گے کہ میں نے بھی پڑھا, اور جب جب سوچیں گے ان کا نمبر کم ہو جائے گا. اس لیے کہ چھپنے کے بعد پڑھنے والا اور ہے, چھپی ہوئی سے پڑھنے والا. جس نے چھپ کے پڑھا, میں نے کہا مولا پھر بھی لوگ پوچھیں گے کہ کیوں پڑھا؟ کہ پوچھتا رہے, میں قیامت تک بتاتا رہوں گا کہ کیوں پڑھا. ایک بات تو یہ بھی ہے کہ میں نے نازل ہونے سے پہلے اس لیے پڑھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے حافظ کیسے پڑھتے ہیں, محافظ کیسے توجہ دی جائے گا. بھائی دیکھیے ایک لفظ آ رہا ہے بیچ میں, آپ اسے ملا لیجئے گا تب آپ کو مزہ آئے گا. دنیا میں دو آدمی ایسے ہیں جنہوں نے قرآن جیسے پڑھا ویسے کسی نے نہیں پڑھا. ایک علی کی طرح کوئی نہیں پڑھ سکا اور ایک حسین کی طرح کوئی نہیں پڑھ سکا. آپ کا چپ ہونا مجھے تعجب میں ڈال رہا ہے. سر گردن پہ ہے وہ تو سب پڑھتے ہیں. آئے ہائے آئے ہائے, سر گردن پہ ہو تو سب پڑھتے ہیں, لیکن سر گردن پہ نہ ہو تب پڑھنا. تو اس کا صریحی مطلب یہ کہ قرآن مجید کو اس کائنات میں مٹایا نہیں جا سکتا. تو ہدایت کے دو راستے تھے حضور. ایک راستہ پروردگار عالم نے کتابوں میں طے کیا اور ایک راستہ معصومین میں طے کیا. معصومین کا مطلب تھا اللہ نے معصومین کو دو طبقوں میں بند کر دیا. اگر تم نے جان نہیں لگائی تو موضوع خیبر تک چلا جائے گا. اس دور کے خیبر کو سمجھنا ہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے تیار رہنا ہوگا. متوجہ رہیے گا, بہت توجہ سے سنیے گا, میں اپنی پورے زور لگا کر کہوں گا. اللہ نے دو راستوں میں پورے زمانوں کو بند کر دیا. ایک سلسلہ نبوت کا رکھا, دوسرا سلسلہ امامت کا رکھا. دیکھیے میں نے کیا کہا تھا, پوری عالم انسانیت کو ان دو منصبوں میں اللہ نے بند کر دیا. ایک منصب نبوت, دوسرا منصب امامت. نبوت کیا ہے؟ نبوت نام ہے دین کو وہاں سے یہاں لانے کا. امامت نام ہے یہاں سے دین وہاں پہنچانے کا. قمر سلطان تم تو سمجھ رہے تھے یہ بہت اونچی بات ہے. یہ اونچی تھی, پہنچی نہیں. پہنچاؤ, پھر پہنچاؤ اسے. نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے عالمین میں رحمت بنا کر بھیجا. توجہ رہیے گا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, وہ پروردگار وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا. توجہ دیجیے گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے احسان کیا ہے مومنین مکہ پر جب ان میں رسول بھیجا. جب جب بات رسول کی آتی رہی ایک ہی لفظ آتا رہا, بھیجا بھیجا بھیجا. شریعت بھیجی, کلمہ بھیجا, دین بھیجا, کردار بھیجا. بھیجا کا لفظ آتا رہا. تمہارے بھیجے میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو بھیجا ہے وہ نبوت ہے. توجہ دیجیے گا. جب بات امامت کی آئی تو کہا یوم کل اناس بامامہم, ہر گروہ کو قیامت کے دن امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ شریعت آئی ہے نبیوں کے ذریعے, جائے گی اماموں کے ذریعے. شریعت کا آنا نبیوں کے ذریعے اور جانا اماموں کے ذریعے. یہاں آپ کتنا ہی پیغمبر کو مانیں,
کتنا ہی پیغمبر کو مانے، لیکن وہاں آپ بغیر امام کے نہیں جا سکتے۔ ایک کتاب ایک ہندو نے لکھی، بڑی مزیدار بات لکھی اس نے، انہوں نے لکھا ہندو دھرم کی چند جدید شخصیتیں، اس کا اردو میں یہ ترجمہ ہوا جو میں نے پڑھی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ اس کائنات میں بہت سارے لوگ، امامت کے بیان میں انہوں نے لکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے محشر میں جو بغیر امام کے کھڑے ہوں گے۔ اس بنارس سے یادگار بات، بہت سے لوگ محشر میں ایسے ہوں گے جو بغیر امام کے کھڑے ہوں گے، ان کا کوئی امام ہی نہیں ہوگا، اور بہت سے امام ہوں گے جو بغیر قوموں کے کھڑے ہوں گے۔ بہت توجہ سے سنیے، بہت سے امام ایسے ہوں گے جن کی قوم نہیں ہوگی۔ جب میں نے یہ لفظ پڑھا تو کتاب کو بند کیا اور تھوڑی سی دیر تک غرور میں ٹہلا، تھوڑی سی دیر تک غرور میں ٹہلا، اور میں نے کتاب والے سے کہا، میں نے کہا کتاب لکھنے والے تیرے شکریہ کہ تو نے آج میری اوقات یاد دلا دی۔ تو نے آج میرے اوپر احسان کر دیا۔ تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا یہ تھا، یہ سنیے، جیسے ہی یہ لفظ میں نے پڑھا کہ بہت سی قومیں بغیر امام کے کھڑی ہوں گی، بہت سے امام بغیر قوم کے کھڑے ہوں گے، میں نے کہا اس وقت اللہ کا میں احسان کروں گا جہاں قوم ایک کھڑی ہوگی، امام 12۔ جہاں قوم ایک ہوگی مگر امام 12 ہوں گے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے 2 سلسلے پیدا کیے، ایک سلسلے کا نام رکھا نبوت۔ دیکھیں ہمیں یہ وقت ملتا ہی نہیں ہے کہ ہم آپ سے باقاعدہ کلاس میں باتیں کریں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجلس ہی سے ساری باتیں پہنچاتے ہیں۔ کب میرا بچہ نبوت کو سمجھے گا، کب میرا بچہ امامت کو سمجھے گا، میں آج اس سے اپنے قبیلے کے چند افراد کے ذریعے سے اور مولویت کی دنیا سے یہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نبوت کیا ہے؟ نبوت نام ہے شریعت کے لانے کا، امامت نام ہے شریعت منوانے کا۔ آگا بیدار ہو کر وہ گھر سے نکلا تھا شریعت کو منضبط کرنے کے لیے، یہ گھر سے نکلا ہے شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ نبوت لانے کا نام، امامت بچانے کا نام۔ وہی کے زمانے کو نبوت کہتے ہیں، الہام کے دور کو امامت کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اب میرا بچہ جاگے جو نبوت اور امامت کا فرق دیکھنا چاہتا ہے، میں اس سے مخاطب ہوں، سنو اور غور سے سنو۔ ابتدائے دین کو نبوت کہتے ہیں، انتہائے دین کو امامت کہتے ہیں۔ چپ ہو گیا قمر سلطان تیرا مجمع، اگر مجھ سے مخاطب ہے تو چپ نہیں ہونا چاہیے، اگر مجلس میں بیٹھا ہے تو چپ نہیں ہونا چاہیے، اگر علی کا کھایا ہے تو چپ نہیں ہونا چاہیے، اگر عقیدہ سچا ہے تو چپ نہیں ہونا چاہیے، اگر بچہ پاک ہے تو چپ نہیں ہونا چاہیے، اگر نسل بہتر ہے تو چپ نہیں ہونا چاہیے، اگر مسئلہ ولایت کا ہے تو چپ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جملہ آ رہا ہے جو تمہیں چپ نہیں ہونے دے گا۔ امامت لانے کا نام، بچانے کا نام۔ توجہ دیجیے گا، پروردگار عالم نے دین کو لانے کے لیے 1,24,000 بھیجے اور بچانے کے لیے 12 بھیجے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے آج مجھے، اس لیے مشکلیں آ رہی ہیں کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں بہت مشکل ہوتا ہے عقیدے کو سنبھال لینا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو مولانا، ابھی تک بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بہت دیر سے کہہ رہے ہو یہ نبوت، یہ امامت۔ ارے میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے، میں بھی کچھ کہہ ہی رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ انہیں اس کے مزاج سے سمجھاؤ نا، کلموا الناس علی قدر عقولہم۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم بات کو سمجھاؤ۔ میں نے کہا دیکھو سنیے، میں انہیں ایک ایک تاریخ کہاں تک یاد دلاؤں گا؟
آج میں ایک لفظ کہہ کے چپ ہو کے نکل جاؤں گا، یہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ غدیر تک نبوت کا نام ہے اور غدیر سے قیامت تک امامت کا نام۔ ہدایت چلتی رہی، آدم، موسیٰ و عیسیٰ و یحییٰ۔ میں نے کہا پروردگار عالم یہ سارے بھی تو ہیں، کہا ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ یہ اسی لیے آئے تھے کہ دنیا کو احساس ہو جائے کہ تم اور ہو، یہ اور ہیں، تم اور ہو، یہ اور ہیں، تم سیکھنے والے ہو، یہ سکھانے والے ہیں۔ کیا لفظ آ گیا ہے حیدر بھائی، اگر شاعری ہوتی تو مزہ آتا ہے۔ تم بندے ہو، یہ نمائندے ہیں، تم بندے ہو، یہ نمائندے ہیں، تم خاک سے بنے ہو، یہ نور سے بنے ہیں۔ جب مٹیریل ہی ایک جیسا نہیں ہے تو آدمی ایک جیسا کہاں سے؟ تم کیسی ضد کر رہے ہو کہ یہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ضد کبھی نہیں کرنا، یہ نبی ہیں۔ تم پیدا ہوتے ہو جاہل، یہ پیدا ہوتے ہیں عالم۔ تم بڑھتے چلے جاتے ہو، گناہ کرتے چلے جاتے ہو، یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، عصمت جوان ہوتی چلی جاتی۔ تم میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے کیا نہیں میں تو یہ نہیں جانتا، لیکن یہ بنارس کا وہ ادیب مجمع ہے جو لفظوں کو گرفتار کر کے چلتا ہے، جس کی حسین سماعتوں کے سامنے سے اگر لفظیں گزرتی ہیں تو اور زیادہ حسین ہو جاتی۔ لہٰذا میں ان سے کہوں گا کہ پروردگار عالم نے اس خو کے سناٹے میں، باقی میرا بھائی نیاز مہدی پڑھے گا اس جملے کو، چونکہ القمی بہت اچھا پڑھتا تھا، اس میدان میں یہاں اس جگہ آ کر میں تو اتنا پڑھ بھی نہیں پاتا تھا، میں تو پہلی مرتبہ آپ کے پاس ہمت کر رہا ہوں۔ جب ہو کا سناٹا تھا، عالم کون و مقام میں کچھ بھی نہ تھا، پروردگار نے سوچا کچھ ہو۔ توجہ دیتے رہیے گا۔ مصور حقیقی اپنے تمام تر کمال کو لے کر جلوہ ظہور پہ آیا۔ قمر سلطان بولے جا، کبھی نہ کبھی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جلوہ کمال پہ آیا، قدرت نے اپنا پورا زور لگایا اور ایک تصویر بنائی جس کا نام رکھا محمد۔ ذرا بیدار تو ہو، ذرا بیدار تو ہو۔ دیکھیے حسین کے بستر پر، حسین کے فرش پر، حسین کے مکان میں محمد کی باتیں ضرور ہونی چاہیے، اور دنیا کو یہ میسج دینا چاہیے کہ جلسوں میں شان محمد اور ہے، مجلسوں میں شان محمد اور ہے۔ اس مجلس کا سب سے بڑا جملہ، جلسوں میں شان محمد اور ہے، مجلسوں میں شان محمد اور ہے، بال کا بیان والے اور ہیں، آل کا بیان والے اور ہیں۔ صورت سے پہچانوانے والے اور ہیں، سیرت سے پہچانوانے والے اور ہیں، اظہار پہ مرنے والے اور ہیں، کردار پہ مرنے والے اور ہیں۔ کیا کہنے، کیا بہترین چیز، کیا شان محمد کی، آنکھیں گلابی صلی اللہ، زندگی بھر نور نظر دیکھتا رہا، اسے نور نظر نظر نہیں آیا۔ قمر سلطان اتنی باریکی میں اتر آؤ گے تم، میں دوسرا طریقے سے کہوں، اسے آنکھوں کی روشنی دکھائی دی، اسے خلقت کا نور دکھائی نہیں دیا۔ ان بالوں کو دیکھا جسے رسول اللہ کٹوا دیتے تھے، ان بچوں کو نہیں دیکھا جسے کاندھوں پہ چڑھا لیتے تھے۔
बनारस वालों तुम तैयार हो जाओ, मैं जुमला कहकर आगे बढ़ जाऊंगा, मुतवज्जे रहिएगा। शायद इसीलिए एक दिन यह एहतमाम हुआ था कि रसूल सजदे में हो, हुसैन पुष्ट पे आए। या रसूल अल्लाह, इस वाक़े को मैं कहाँ ले जाके रखूंगा? का जिंदगी भर लोगों के लिए ये तालीम रहे कि तुम्हें सिर्फ सजदा दिखाई नहीं देना चाहिए, पुष्ट का बच्चा भी दिखाई देना चाहिए। क्या जुमला! तुम्हें सिर्फ सजदा नहीं दिखाई देना चाहिए, पुष्ट का बच्चा भी दिखाई देना चाहिए। क्या ठीक है? अल्लाह ने पूरी मुसव्विरी का कमाल किसी नुक्ते तस्वीर में भरा। उसने कमाल मुसव्विरी से एक तस्वीर बनाई जिसका नाम रखा मोहम्मद। उसे चारों तरफ से देखा, उस पर कुदरत की निगाहें पड़ी, उस पर कमाल मशीयत ने अतराफ व जवानिब को सजाया। जब देखा तो चूंकि मुसव्विर था, इसलिए मुसव्विरी के कमाल ने ये जानने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बना हो और इससे अच्छा ना बन सके। लिहाजा उसने फिर बनाया, तस्वीर दूसरी बन गई मगर कोई इससे अच्छी न बनी। याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैं किसी नतीजे पर लेकर जाऊंगा। उसने बनाया, मुसव्विर बएतबार मुसव्विर जोर लगाता रहा, तस्वीरें बनती रहीं। एक बनाया मोहम्मद, दूसरा बनाया मोहम्मद, तीसरा बनाया मोहम्मद, चौथा बनाया मोहम्मद, 12 बनाए। 12 के 12 मोहम्मद बने। कोई इससे अफजल नहीं बन सका, कोई इससे आला नहीं बन सका, कोई इससे अच्छा नहीं बन सका, कोई इससे ऊंचा नहीं बन सका। मुसव्विर ने सोचा क्या बात है, मगर वो मुसव्विर ही नहीं है जो आला बनाने की कोशिश न करे। देखिए, अब बनारस का भी इम्तहान है और खिताबत का भी इम्तहान है। मैं ये कह नहीं सकता कि मुसव्विर में ताकत नहीं है कि इससे ऊंचा बना दे। शेख भाई कह के चुप बैठ जाऊंगा इस जुमले के बाद और मजलिस गूंजती रहेगी। मैं ये कह नहीं सकता कि मुसव्विर में ताकत नहीं है कि इससे ऊंचा बना सके। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि तस्वीर में गुंजाइश नहीं है कि इससे अच्छी बन सके। क्या बात है! तस्वीर में गुंजाइश नहीं है। सारे कमालात सिमट के जिस जात में आ गए उसे मोहम्मद कहते हैं। हर कमाल सिमट के जिस जात में आ गया उसे मोहम्मद कहते हैं। लिहाजा जब तस्वीर में गुंजाइश नहीं रही तो उसने 12 बना के कहा तो सही, अब कायनात की इब्तदा भी मोहम्मद पे होगी, कायनात की इंतहा भी मोहम्मद पे होगी। जिसके लिए कायनात बनेगी वो मोहम्मद, और जिसके लिए कायनात बचेगी, जागो जागो थोड़ी सी देर के लिए, इब्तदा से इंतहा तक मोहम्मद, वो मोहम्मद ही मोहम्मद बनाता रहा। 12 बनाए, 12 की सूरत एक थी, सीरत एक थी, जलवे एक थे, कमाल एक था, नुक्ते इदराक एक था, शऊर एक था, हैबत एक थी, जलालत एक थी, हिदायत एक थी, खिलकत एक थी। 12 में जर्रा बराबर भी फर्क न था, जर्रा बराबर भी फर्क न था। सूरत और सीरत के सारे जलवे एक थे। उसने कहा कि अब तुम जमीन की तरफ उतरना शुरू कर दो। जब जमीन की तरफ इनका रुख हुआ, सारी दुनिया के कमाल एक नुक्ते पे आ गए। बस एक कौम आज भी इंसानियत की दुनिया में ऐसी है जो इसे देख के अपना जैसा कहती है। मुतवज्जे रहिएगा, मैं ये बहस नहीं करूंगा कि ये मौजू बहुत पुराना है, लेकिन पुराने के साथ साथ आज चूंकि ज्यादा उजागर होकर आ रहा है जाकिर नाइक की दुकान से, इसलिए मुझे भी कहना जरूरी है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुतवज्जे रहिएगा, बहुत तवज्जो से दीजिएगा। ये बात अगर मैं आसान नहीं कर सका तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जाकिर नाइक ये वो आदमी है जो मजमा कहीं का और आदमी कहीं का, मजमा कहीं का आदमी कहीं का, खरीदे हुए लोगों से मजमे के दरमियान से उठ के सवाल कराता है।
کیا دنیا نہیں جانتی؟ آج کا بچہ جو موبائل چلانا جانتا ہے، جو فوٹو کو اندر ہی اندر بدلنا جانتا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ ذاکر نائک کہاں سے بول رہا ہے. مگر اگر ذاکر نائک نہ بولتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابو سفیان اس دور کا کہاں ہے. اگر ذاکر نائک نہ بولتا تو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ اس دور کا ابو سفیان کہاں ہے. لیکن یہ اتفاق وقت ہے کہ ذاکر نائک نے بول کے بتایا کہ ابو سفیان کہاں ہے. اور میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر ممبروں سے ذاکر نائک کو نہیں ڈانٹا گیا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ابو طالب کا ایمان کہاں ہے. اس کائنات سے اسلام کو سمجھنے میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. میں جو لفظ کہہ کر اتر جاؤں گا تو یہ مجلس گونجے گی. اس کائنات سے اسلام کو سمجھنے میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. اگر یہ کل ہی ابو طالب کا ایمان سمجھ لیتے تو آج انہیں طالبان سے سمجھوتا نہ کرنا پڑتا. کیا جملہ ہے میرا. ایک اچھا خاصا انسان جو شریعت کو سیدھے راستے دے رہا تھا، اس کے ایمان کا تم نے انکار کر دیا. وہ چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھ گیا. تم جانو تمہارا کام جانے. اب طالبان آئے ہم ایمان والے. ابے تم کہاں سے آ گئے بے؟ تم ایمان والے کب سے ہو گئے؟ کہا نہیں مانو ورنہ گردن کاٹ دیں گے. حسین نے کہا کہ بھائی اسی لیے تو میں نے کربلا کی تھی کہ دنیا کو پتہ تو چلے یہ گردن کاٹنے والے کتنے بڑے مسلمان ہیں. یہ گردن کاٹنے والے کتنے بڑے مسلمان ہیں. اسی لیے تو میں کربلا میں آیا تھا. میں نے کہا مولا اس ساری دنیا کے اندر سب کو سمجھنا بہت آسان ہے لیکن ان مسلمانوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے. یہ اب بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے محمد مصطفیٰ کی برائی کر رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں تھا، وہ تو ہم ہی جیسا تھا. اس نے کہا یہ چھوڑ دے، کربلا میں نے کی ہی اس لیے تھی کہ تاریخ اسلام 2 قدم آگے بڑھ جائے. تمہارا بولنا بہت ضروری ہے. میں نے کہا کیسے مولا؟ کہا میرے نانا نے زور لگایا اور انہوں نے یہ پہچنوا دیا کہ مشرکین کیسے ہوتے ہیں، کافرین کیسے ہوتے ہیں. ہم 5 آدمی میدان مباہلہ میں گئے تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ عیسائی کیسے ہوتے ہیں. بیدار ہو کر یہ میسج بہت دور دور تک جا رہے ہیں. میرے پاس لکھنؤ کے مولانا حضرات کے فون ہیں، پڑھتے رہو. تمہارے میسج بہت سٹیک پہنچ رہے ہیں دنیا تک. اس لیے میں بھی اتر آیا ہوں ایسے میسج پر جو اس دنیا کو کربلا سمجھا رہے ہیں. میری دلی آواز سنو اور اس نیٹ کی بہترین آواز سنو متوجہ ہو کر. ہم میدان مباہلہ میں گئے تاکہ تمہیں یہ پہچانوا سکیں کہ عیسائی کیسے ہوتے ہیں. غور سے سنتے رہیے گا، غور سے سنتے رہیے گا. اور سنو، ہم خیبر میں اترے تاکہ تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہودی کیسے ہوتے ہیں. لیکن اب بھی ایک دشمن کھلا رہ گیا تھا. کوئی یہ نہیں پہچان پا رہا تھا کہ مسلمین میں منافقین کیسے ہوتے ہیں. قمر سلطان پھر سے لاؤ بلال کاظمی کی طرح، پھر سے لاؤ اسے پڑھتے ہوئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہ لا پھر سے لاؤ. مدینے میں رہ کر میرا نانا پہچانواتا رہا یہودی، مجوسی، عیسائی، مشرک، کافر، ان کے چہرے کون سے ہیں. یہ جو آج ہندوستان کے ہندو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، غلط. ہم کافر اسے سمجھتے ہی نہیں جو یہاں ہے. یہ غلط ہے. ہم انہیں کافر نہیں سمجھتے. میں نے سوامی اگنیویش کی بزم میں یہ جملہ کہا تھا کہ جس کے ذہن میں بھی ایک کا تصور ہے
ہم اسے اپنا دوسرا نہیں سمجھتے. اسی لیے سوامی اگنیویش نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ وحدت ہی وہ چیز ہے جو سارے انسانوں کو ایک کر سکتی ہے, اور اس میں انہوں نے لا الہ الا اللہ تک کی بات کی تھی. اب متوجہ رہیے گا, بہت توجہ سے سنیے گا جو بات میں آپ کو پہنچانے جا رہا ہوں. اب رہ گئے مسلمین میں منافقین جو اب بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھے اور کربلا کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. میں ان کو سمجھاؤں گا یہ کون ہے. حسین نے کہا تو صحیح, جو مدینے میں نہیں پہچانے گئے وہ کربلا میں پہچانے جائیں گے. لہٰذا میں کربلا سے نکلا ہی اس لیے تھا تاکہ تمہیں یہ پہچانوا سکوں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. قمر سلطان کہاں پہنچ گئے تم؟ جہاں بھی پہنچ گیا صحیح پہنچ گیا, صحیح جگہ آ گیا ہوں میں. حسین نے یزید کے اقتدار کو دیکھا اور اپنے اختیار کو دیکھا. کبھی سنو کبھی سنو. اپنے اختیار کو دیکھا, یزید کی حکومت پر نظر ڈالی, اپنی امامت پر نظر ڈالی. توجہ دیجیے گا. اور 72 ایسے نفوس کا لشکر جمع کر دیا کربلا میں جن میں سے ہر آدمی ولی تھا. حسین کے لشکر میں منافق کی تو بات اور ہے, سارے کے سارے ولی تھے, ولی سب ولی تھے. آ گئے کربلا کے میدان میں اور امام حسین نے یزید سے ٹکر لے کے کہا کہ آج دنیا کو جتنا نقصان ان مسلمانوں سے ہونا جا رہا ہے کسی سے نہیں, لہٰذا میں یہ تو بتا کے جاؤں گا کہ تو کون ہے. لہٰذا سارے کنٹرول کو جنگ کے سارے کنٹرول کو حسین نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. یزید خیموں کے باہر کھڑا ہوا 35,000 کا لشکر, اور کوفے تک کھڑا ہوا لاکھوں کا لشکر. یہ طے نہیں کرے گا کہ 72 کتنی دیر میں ختم ہوں گے. بیدار ہو کر 35,000 کے لشکر کو طے کر دینا چاہیے تھا. صبح ہی طے کر دینا چاہیے تھا کہ صاحب خیموں میں 72 آدمی ہیں, ان کو کتنی دیر میں ختم کریں گے. یہ عمر ساتھ جانے گا کہ نہیں, یہ شمر جانے گا کہ نہیں. مگر 35,000 کا وہ لشکر جو خیموں کے باہر کھڑا تھا وہ یہ طے نہ کر سکا کہ انہیں کتنی دیر میں ختم کریں گے. حسین نے طے کیا کربلا کتنی دیر میں ہوگی. آگا اگر قمر سلطان ممبر پہ ہے تو اس میسج کو ساری دنیا میں پہنچا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر کی کثرت یزید کے پاس تھی, کنٹرول حسین کے پاس تھا. ہے میرا, ہم طے کریں گے کہ یہ جنگ کہاں سے ہوگی. لہذا رات کو 9 تاریخ کی رات کو ہلال بن نافع بجلی کو بتا دیا تھا کہ کل جنگ عصر تک ہوگی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے, تم جاگو تاکہ سن سکو. نافع بن ہلال بجلی سے کہہ دیا تھا کہ کل عصر تک جنگ ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ یزید چاہ کر بھی عصر سے پہلے ختم نہیں کر سکتا تھا. جملہ کہہ رہا ہوں, چاہ کر بھی عصر سے پہلے ختم نہیں کر سکتا تھا. تو مولانا ہوا کیا؟ ہاں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہوا کیا, یہ ضروری ہے سمجھنا. امام حسین نے پوری کربلا کو 3 وقتوں میں محدود کر دیا. 3 وقتوں میں. پہلی جنگ مغلوبہ, صبح کو نماز کے بعد, صبح کی نماز کے وقت ہوئی جنگ مغلوبہ جس میں 50 آدمی مارے گئے. تم بیدار ہو کر سننا, یہ ایک ذاکر کی زندگی کی محنت ہے. سامعین حضرات سے میری گزارش ہے صرف حسینی بن کر یہ جملہ سنیں. دوسری جنگ ظہر کے وقت جس میں 30 آدمی کھڑے تھے, عصر تک صرف 6 آدمیوں نے جنگ لڑی. توجہ دیجیے گا. کیا ہوا؟ کربلا کو 3 حملے اور کربلا ختم, اور تینوں حملے نماز کے وقت. بہت بڑا پیغام جا رہا ہے مجلس سے.
تینوں حملے نماز کے وقت حسین نے ساری دنیا کے مفکرین سے کہا کتابیں لے کے کھڑے ہو جاؤ، ڈائریاں لے کے کھڑے ہو جاؤ، اور ایک جملہ تو لکھو، ان 3 وقتوں میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ اس 3 وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ اب تمہیں پتہ چلے گا مسلمان کون ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا یہ ہاتھوں کی تسبیح کتنی بناوٹی ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا یہ وضو کا طریقہ کتنا غیر مقدس ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا یہ زمینوں پہ بچھے ہوئے مصلے کتنے جعلی ہیں۔ سوچو جو مصلے امام کو اتنا پریشان کر گئے وہ عوام کو کتنا پریشان کریں گے۔ ہر آدمی کو جو نمازی ہو اسے مقدس ماننے کی قسمیں دلائی جاتی ہیں، یہ نماز پڑھتا ہے، کبھی پیشانی کے گھٹوں کے ساتھ ساتھ دل کے دھبے بھی دیکھتے؟ پیشانی کے گھٹے پہ ایمان لے آئیں، ایمان کا آپریشن کرو قمر سلطان، انہیں بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں۔ لوگوں سے بہت دھوکے ہو رہے ہیں سمجھنے میں کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ آج بھی اگر یہ دیکھنا ہو کہ سچا مسلمان کہاں کھڑا ہے تو دیکھو نا کون سا ہے جس پہ حالت نماز میں بم برسائے جا رہے ہیں، حالت عزاداری میں بم برسائے جا رہے ہیں، کون ہے جو پریشان کر رہا ہے؟ اب بھی جو مسجدوں میں بم لے کے آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ خدا کی قسم ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، پاکستان میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں کابل کی بات ہے، جنہیں کہاں کی بات ہے، بہرحال پکڑ لیا اور پکڑ کے یہ کہا کہ ہم تمہیں ماریں گے۔ وہ بچے تھے، بچے، انہوں نے کہا مار دے، ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں مرنے کے لیے، تو بتا کب مرے گا۔ کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں مار دیں گے، تم گھبرا نہیں رہے ہو؟ کہا بالکل نہیں گھبرا رہے، اس لیے کہ ہار تیری ہے ہماری تھوڑی ہے، ہم تو شیعہ ہیں، شیعہ جنہیں کب سے مارے جا رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ اس کا مطلب سوچنا تو تجھے پڑے گا کہ تو آج تک نہ مٹا سکا اور ہم ابھی تک باقی ہیں۔ کہ تم باقی کیوں ہو؟ کا سن، ہم اپنی محنت کی وجہ سے باقی نہیں ہیں، ہم تو فاطمہ کی دعا کی وجہ سے باقی، ہم تو فاطمہ کی دعا کی وجہ سے باقی ہیں، اور ہمیں مٹانا مشکل ہے، محال ہے، ہم نہیں مٹ سکتے، اس لیے کہ ہم فاطمہ کی دعا ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے اس کربلا کو اس احساس اور اس حساس نقطے کے ساتھ سمجھا۔ کل بتاؤں گا کہ کون پیغمبر کے برابر ہو سکتا ہے اور کون پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی آیا ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ لیکن عزیزو، ایک بہت عمدہ بات تھی جو یہاں مجھے یاد آ رہی تھی اس میدان میں کھڑے ہوئے۔ اب محرم آ گیا، جیسے جیسے محرم آ گیا جعلی عزادار بھی آ گئے، فیک عزادار، جس طرح فیک نیوز، فیک عزادار۔ کہ یہ کون سے فیک عزادار ہے؟ میں نے کہا ان کا پہچان یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں تاشا، ڈھول، اکھاڑا یزید کا، اور نام حسین کا، منہ پہ نام حسین کا، سامان سارا یزید کا۔ کیا جملے ہیں، سامان سارا یزید کا۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر تمہارے پاس سامان ہی سارا یزید کا ہے تو تم یار نام بھی یزید کا ہی لو، حسین کو کیوں بدنام کر رہے ہو خامخواہ؟ کہا نہیں ایسا مت کہہ دینا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یزید کا نام نہیں لے سکتے۔ تو میں نے کہا یزید کا ایک دن مناؤ نا،
یہ تو حسین کے دن ہیں، تم بھی یزید کا دن منا لو۔ کا دن انہی کے منتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، ان کے نہیں منتے جو برے ہوتے ہیں۔ اوہو، میں نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو یار، کہ دن انہی کے منتے ہیں جن کے اچھے ہوتے ہیں، ان کے نہیں منتے جو برے ہوتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ لوگوں نے تاریخ ولادت بھی نہ بتائی اپنے بزرگوں کی، کہ کہیں اولاد محفل نہ کر بیٹھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں تو تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی بھی تو تاریخ ولادت معلوم نہ ہوتی اگر وہ ابو طالب کے گھر میں پیدا نہ ہوتے۔ وہ تو اتفاق وقت مانیے کہ وہ جناب ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، انہوں نے تاریخ ولادت بتا دی کہ تاریخ کیا تھی۔ اچھا، اتفاق وقت یہ ہے کہ اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے تو تب بھی نہ بتا پاتے، وہ یہی کہتے کہ جاڑوں کے دن تھے جب پیدا ہوئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل تو یہ عجیب بات ہے کہ موسم سے ولادت پہچنوائی جا رہی۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ آدھار کارڈ نے پہچنوا دیا، ورنہ بڑے مسائل الجھ جاتے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ان لوگوں کی دنیا میں یہ اب چلے موبائل والے، چینل والے، یہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اچھا، ان بیچاروں کو کیا پتا؟ اور رام کی دنیا سے آئے ہوئے لوگ وہ کیا جانے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جتنے زیادہ ڈھول بجے وہ سمجھے یہی ہو رہا ہے، حسینیت کا اکھاڑا، یہی ہیں عزادار۔ انہوں نے فوراً شام کو زی نیوز پہ یہ دیکھیے اشرا جو ہے وہ ایسے ہو رہا ہے۔ ارے میری تو آنکھوں کے آنسو نہ رکے یار، میں نے کہا اصلیوں کا تو پتہ ہی نہ چل رہا کہاں ہے، وہ تو فاقے میں بیچارے شام کو تھک کے گھروں میں بیٹھ گئے، یہ میڈیا کے مزے لیتے رہے۔ آج بھی یزیدیت نے اتنے ڈیرے ڈال دیے کہ یہی پتہ نہیں چل رہا ہے اصلی عزادار کون ہے۔ میں نے کہا بھائی مولوی قمر سلطان تم بھی کیوں بتاؤ کہ اصلی کون ہے، تمہارے خلاف بھی مقدمہ ہو جائے تو کیا فائدہ؟ تم کیوں نہیں حسین ہی سے پوچھتے کہ مولا اصلی حسینی کون ہے؟ حسین نے کہا اچھا، اگر تو اصلی حسینی دیکھنا چاہتا ہے کہ اصلی حسینی کون ہے تو میں کہیں سے آیا ہوں اور کسی کو اپنے گھر میں چھوڑ کے گیا ہوں۔ میں نے جواب دے دیا ہے، آپ چپ بیٹھے ہیں۔ کہ کیا مطلب مولا؟ سن، میں علی کے گھر سے آیا تھا اور اپنے گھر میں علی کو چھوڑ کے گیا۔ نہیں نہیں نہیں، اب آپ بیدار نہیں ہیں، اب آپ بیدار نہیں ہیں۔ میں علی کے گھر سے آیا تھا اور اپنے گھر میں علی کو چھوڑ کے گیا۔ تجھے پتا چلا کہ اصلی حسینی کون ہے؟ میں نے کہا کون؟ جو علی سے علی تک آ جائے۔ اب سنو، جو حسینی نعرہ لگائے وہ اصلی حسینی نہیں ہے، جو علی کا نعرہ لگائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں ایک علی کے گھر سے آیا تھا اور ایک علی کو اپنے گھر میں چھوڑ کے گیا ہوں۔ جو علی سے علی تک آ جائے، مجھے جب مانے جب علی کا ہو، مجھے مان کر علی کا ہو جائے، تبھی سمجھنا کہ وہ اصلی حسینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کربلا کے بعد، محرم کے بعد اگر چہلم نہ منا سکے تو سمجھنا حسینی نہیں ہے۔ یہ اکھاڑے محرم میں آتے ہیں، چہلم میں نہیں۔ چہلم میں نہیں آتے یہ اکھاڑے۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ محرم تک حسین ہے، چہلم میں سید سجاد ہے۔ ہم علی کے گھر سے حسین تک آئے اور حسین کے گھر سے علی کے گھر تک گئے، اور ہماری دنیا میں علی ہی علی ہے۔ ہاں، آج میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب ہر اہل سنت بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ امام بارہ ہیں۔ جب لوگوں پر ظلم کے کوڑے پڑے ہیں تب یہ کہہ رہے ہیں کہ 12ویں امام آنے والے ہیں۔
ورنہ بہت مشکل ہو جا رہا تھا. ہاں عزیزو، تمہاری اپنی عزاداری میں اور تمہاری اپنی دنیا میں یہ بھی پہچاننا ضروری ہے کہ تم اپنے نقطۂ عزاداری میں کہاں کھڑے ہو. اپنے معاملات خود سنبھال لینا. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس عزاداری میں آئے اور یہ دیکھ کر نہ آئے کہ میں کتنا ہوں. 7 تاریخ آ گئی ہے، تمہاری عزاداری فیصلہ کن لمحات میں پہنچ چکی ہے. تم خود کو دیکھو کہ کتنی محنت کر پائے ہو، کتنا اپنے آپ کو حسین پہ فدا کر پائے ہو. آ جاؤ، آ جاؤ. یہاں آنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ حسین کی ماں تمہاری تلاش میں ہے. حسین کی ماں تمہیں ڈھونڈ رہی. میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مقاتل میں سے ایک کتاب پڑھ رہا تھا. اس میں پڑھ کر بہت دیر تک روتا رہا کہ یہ اصل تھی. مدینہ چھوڑنے سے پہلے امام حسین جناب زینب سے کہتے ہیں کہ بہن، میں پہلے اپنے نانا سے پوچھ لوں کہ مجھے کرنا کیا ہے. متوجہ رہیے گا. لہذا ایک دن گئے، 2 رکعت نماز پڑھی. ایک نور تھا جو قبر سے روشن ہوا، پھر واپس قبر میں چلا گیا. حسین اپنے گھر چلے آئے، رات بھر روتے رہے. اگلے دن پھر شب آئی، صبح کو پھر گئے. اگلے دن شب آئی، پھر اگلی رات میں گئے. جا کے مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے کہا نانا میں کیا کروں. قبر ہلنے لگی. ایک آواز آئی، حسین حسین تجھے کربلا بلا رہی. کہا نانا اگر تھوڑی سی جگہ ہو تو مجھے اس قبر میں بلا لو. کہا نہیں حسین، تیرے قتل کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ کربلا وجود پذیر ہو جائے. حسین تجھے کربلا کو بسانا ہے. عزیزو، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ڈیٹیل میں پڑھنے لگ جاؤں تو جناب قاسم کے مصائب تقریباً آدھا گھنٹہ اور 35 منٹ میں ختم ہوتے ہیں. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہو تو جناب قاسم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جناب قاسم کو سمجھنا بہت ضروری. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ دنیائے انسانیت میں کچھ مقام حسین پہ ایسے آئے جنہیں حسین پورا کرنا چاہتے تھے اور انہیں کرنے نہیں دیا گیا. ان میں سے ایک مقام جو ذاکرین پڑھتے ہیں میں تمہیں سناتا ہوں. جب علی کے ضربت لگی تو حسین نے چاہا کہ پٹی باندھ دے. علی نے روک دیا، بیٹا حسن کو پٹی باندھنے دو، اس لیے کہ تجھے بڑے بڑے زخم دیکھنے. اللہ اکبر اللہ. لہذا امام حسن نے ابا کا دامن پھاڑا اور جا کر وہ حضرت علی مرتضیٰ کی پٹی باندھی. ایک دوسرا مقام بہت کٹھن آیا. حسین اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اچانک سے رونے کی آوازیں آنے لگی. امام حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ امام حسن کی شہادت ہو گئی. یہ خبر غلط تھی. امام حسین پہنچے تو کیا دیکھا کہ امام حسن زندہ ہیں اور ٹکڑے تشت میں پڑے ہوئے ہیں، کلیجے کے ٹکڑے تشت میں پڑے ہوئے ہیں. کہا بھیا تم آ گئے؟ کہا بھائی یہ کیا حالت ہو رہی ہے؟ کہا حسین کچھ مت پوچھو، بس یہ تشت کے ٹکڑے گن کے بتاؤ کتنے ہیں. جیسے امام حسن نے کہا جناب امام حسین نے وہ ٹکڑے گنے. کہا بھائی اس تشت میں 72 ٹکڑے ہیں. کہا حسین میرا وقت آ چکا ہے،
आसार इमामत तेरे हवाले कर रहा हूँ। क्या क्यों? कहा इसलिए कि मेरे नाना ने कहा था कि तेरे कलेजे के 72 टुकड़े जिस दिन जहर के असर से बाहर आ जाएंगे उस दिन हसन तेरी शहादत हो जाएगी। लेकिन अब अब्दुल्ला, अरे मेरा दिन तो मेरा दिन है, लेकिन तेरे दिन से बड़ा कोई दिन है। ए अबा अब्दुल्ला, वो आशूर का दिन होगा जब तेरे कलेजे के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े होंगे। अजरुकुम अजीजों, जो जुमला मैंने सोचा है कि मैं मसाइब में आप तक पहुंचाऊं वो बड़ा अहम, बहुत अहम, बस सुन लेना, बात तमाम हो रही। जनाबे इमाम हसन का जनाजा तैयार हुआ, लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी कि हम रसूल के पास हसन के जनाजे को दफन नहीं होने देंगे। रिवायत बताती है कि जनाब अब्बास को जलाल आ गया और जनाब अब्बास ने तलवार नियाम से बाहर निकाल दी। हुसैन ने यह कह के तलवार रोक दी, भैया अब्बास ये करबला का मैदान नहीं है। जनाब अब्बास जनाब कासिम के पास गए जो बहुत छोटे से थे। जनाब कासिम के पास जाके कहते हैं, मेरे लाल ये बता दे कल से अब तक तेरे घर में आया कौन कौन था? अब्बास को चैन नहीं आएगा जब तक उसका पता ना लगा ले कि किसने मेरे भैया को जहर दिया। जनाब कासिम सिर्फ जनाब अब्बास के चेहरे को देखते थे। रिवायत ये बताती है कि जनाजा बाहर निकला, इमाम हसन का जनाजा घर से बाहर निकला, अभी गली से थोड़ी दूर ही गया था कि 7 तीर इमाम हसन के जनाजे पर पेवस्त हो गए। अल्लाह अकबर। तीरों का पेवस्त होना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा जनाजे को वापस ले लिया जाए। हाँ अजीजों, ये पहला जनाजा था जो घर से निकला और वापस घर में आ गया। जैसे ही जनाजा घर में आया, जनाब ज़ैनब की चीख निकल गई, ए मेरे भैया, किसी की लाश पर भी तीर बरसाए जाते हैं। और ये कह के एक मर्तबा जनाब ज़ैनब लाशे की तरफ बढ़ी। रिवायत ये बताती है कि हुसैन ने तीर निकालना शुरू कर दिए। सुनना, गौर से सुनना, इमाम हुसैन ने तीर निकालना शुरू कर दिए। जनाब ज़ैनब ने हाथ रोक लिया, ए भैया तुम तीर नहीं निकालोगे, इसलिए कि ये तो हसन का जनाजा है जिसके जनाजे से तुम तीर निकाल रहे हो। ये बताओ करबला के मैदान में जब तुम्हारे तीर लगेंगे तो उन तीरों को कौन निकालेगा? ए मेरे भैया हुसैन। अजरुकुम अल्लाह। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि क़यामत खेज़ मसाइब की दुनिया है जनाब कासिम, लेकिन अजीज़ों तुम जानते हो करबला किसे कहते हैं? मैंने तुम्हें बताया था कि करबला नाम है एक ऐसी जगह का जहां मसाइब शुरू हुए तो रुकने का नाम नहीं लेते थे, रुकने का नाम नहीं लेते थे। कितने बच्चे थे जो खेमों के अंदर ख़त्म हो गए, कितने बच्चे थे जो खेमों के बाहर ख़त्म हो गए, कितने बच्चे थे जो राह कूफा और शाम में ख़त्म हो गए। तुम कभी करबला को तसलसल से पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि करबला किसे कहते हैं। जनाब कासिम ने चचा के सामने हाथों को जोड़ लिया, चचा मैं मैदान की इजाज़त चाहता हूँ। बेटा तू तो एक बेवा का सहारा है, तू तो अपनी माँ का सहारा है, तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, जा कासिम अपने माँ के गले लग जा। कासिम ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी भाभी का सहारा छीन लूँ? जाओ कासिम जाओ, खेमों में जाओ। जनाब कासिम गए, अपनी माँ से कहा किसी भी तरह चचा इजाज़त नहीं देते हैं। कहा मेरे लाल मुझे कोई सबील नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ला तेरे बाजू पे एक तावीज़ बंधा है, इस तावीज़ को मुझे दे दे। अब जो जनाबे उम्मे फरवा ने पढ़ा तो जनाबे कासिम के हाथ पे रख के कहा इसे हुसैन के हाथ पे रख दे। अल्लाह अकबर। जनाबे कासिम आए, कहा कि चचा जान
میری جان نچھاور ہو جائے آپ پر. یہ تعویذ میرے بابا نے میرے ماتھے میرے بازو پہ باندھا تھا اور یہ کہہ کے باندھا تھا کہ قاسم جب دنیا کی سب سے بڑی مشکل آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. اے چچا جان یہ تعویذ میں آپ کو دیتا ہوں. اس تعویذ کو پڑھنا تھا کہ امام حسین روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے اور آواز دی قاسم. ارے میرے بھیا نے لکھا ہے اے بھیا کربلا میں نہیں ہوں گا لیکن میری طرف سے میرا لال قاسم. میں نہیں ہوں گا مگر میری طرف سے میرے لال قاسم کو میں فدا کرتا ہوں. اے بھیا منع نہ کرنا. اس کے بعد جو راویوں نے چیز لکھی ہے, جو راویوں نے بات لکھی ہے وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں. اس کے بعد امام حسین نے جناب قاسم کو گلے سے لگایا. راوی کہتا ہے کہ اتنی زور سے چیخ کے روئے حسین, اتنی دیر تک روتے رہے کہ دونوں کے دونوں غش کھا کے زمین پر گر گئے. جناب زینب باہر آئی اور باہر آ کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ فضا نے آواز دی زینب گھبرانا نہیں, اگر بغیر پانی کے بھی ہوش آئے گا تو شہزادہ ہوش میں آ جائے گا. روایت یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہوش میں آئے. حالانکہ یہ بے ہوشی ایک امامت کی بے ہوشی نہیں ہو سکتی, لیکن اس غم اس عالم کی بے ہوشی ضرور تھی کہ جس نے حزن و علم کو طاری کر دیا تھا. جاگے اور جاگنے کے بعد میں کہا بیٹا خدا حافظ و ناصر. روایت بتاتی ہے کہ جب جناب قاسم میدان میں آئے اور جنگ کرنا شروع کی, لشکر نے بھاگنا شروع کر دیا, ایک پہلوان آیا ارزق شامی. اس پہلوان کا سامنے آنا تھا کہ اس نے ایک جملہ کہا جناب قاسم سے کہ قاسم میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے عباس کے مقابلے پہ جانا ہوگا, مگر تم نے شجاعت کے وہ جوہر دکھلائے ہیں کہ مجھے وقت سے پہلے ہی آنا پڑا. ادھر ارزق شامی جناب قاسم سے یہ بات کہہ رہا تھا اور ادھر جناب امام حسین خیموں کے باہر کھڑے تھے, ان کا رنگ پیلا پڑ گیا. جناب فضہ نے جناب زینب سے کہا بی بی شہزادی کا رنگ اڑتا جا رہا ہے, شہزادے کا رنگ اڑتا جا رہا ہے. جناب زینب نے کہا فضہ ذرا میرے بھائی سے پوچھو تو صحیح کیا بات میرے بھائی سے پوچھو تو صحیح کیا بات ہے. بس ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا شہزادے کیا بات ہے. کا فضہ ام فروہ سے کہہ دے کہ بال کھول کے دعائیں مانگے. میرے شیر کے سامنے وہ پہلوان آیا ہے جو عباس کے سامنے آنا چاہیے تھا, اس کی فتح و سفر کی دعائیں مانگے. روایت یہ بتاتی ہے کہ ادھر جناب قاسم نے حملہ کیا, ادھر جناب قاسم نے ارزق کو مارا. ارزق کا مرنا تھا کہ امام حسین کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. بس جناب امام حسین نے کہا اے فرما تیری دعا کامیاب ہو گئی, میرا قاسم جیت گیا. خیموں سے کچھ ہی دوری پہ یہ جنگ ہو رہی تھی. جناب قاسم نے گھوڑے کو موڑا, خیموں کے پاس آئے اور خیموں کے پاس آ کر گھوڑے سے اتر گئے. روایت یہ بتاتی ہے کہ ابھی قاسم اترے ہی تھے کہ خیمے کا دروازہ اٹھا اور اس خیمے کے دروازے سے بیویاں چاہتی تھی کہ باہر نکل آئے. امام حسین نے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا خبردار میری موجودگی میں کوئی خیمے سے باہر نہ نکل آئے. اور یہ کہہ کے جناب قاسم کو اندر لے گئے. جناب زینب کی طرف دیکھ کے جناب قاسم نے کہا میری ماں کہاں ہے. عزیزوں میرے پاس اس سے زیادہ مصائب نہیں ہے. جناب زینب نے قاسم کا ہاتھ پکڑا, خیمے میں لے کے گئی. کیا دیکھا کہ ام فروہ مسلح پر بیٹھی ہے, دعا کر رہی ہے کہ پروردگار ایک بیوہ کی کمائی کو قبول کر لے. اے میرے مالک میں فاطمہ سے شرمندہ نہ ہو جاؤں. حسین فاطمہ کا لال ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ قاسم دو زانو ہو کے بیٹھے, آواز دی اماں میرا دودھ معاف کر دو.
अम्मा मेरा दूध माफ कर दो। बस एक मर्तबा लैला जनाब फरवा ने चेहरा मोड़ा और चेहरा मोड़ के कहा, कासिम जब मैं तेरा सर देखूंगी, कासिम जब मैं तेरा सर देखूंगी मैं तेरा दूध माफ कर दूंगी। जैसे ही जनाब कासिम वहां से निकल रहे थे, जनाब ज़ैनब ने, इस रिवायत को पढ़ते में मेरा दिल हिलता है, जनाब ज़ैनब ने जनाब उम्मे कुलसूम के गले मिल के कहा, ए मेरे लाल, हमें तो ये उम्मीद थी कि तेरा सेहरा देखेंगे। ए मेरे बच्चे, क्या ये उम्र इस लायक है कि तू मैदान में जाए? लेकिन एक आवाज दी, ए बाबा अली मुर्तजा, आपका पोता कासिम। जनाब कासिम ने, तुम रोने आए हो ना? फातमान की सबसे ज्यादा गहरी आवाज इमाम जमाना तक जानी चाहिए। जिस जुमले को मैं कह रहा हूं, अब तक तुम रो रहे हो, अब मैं ये दिखला रहा हूं कि अहले बैत कैसे रोए। तवज्जो दीजिएगा। जनाब कासिम ने पटका बांधा, निकले। हसन की तस्वीर जैसे ही खेमे के बाहर आई, रिवायत ये बताती है कि बाहर, पता है घोड़ा लिए हुए कौन खड़ा था? बाहर घोड़ा लिए हुए जनाब अब्बास खड़े थे। मैं चाहता तो मजलिस को तमाम कर देता, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो रही हैं। आते हुए कासिम को देखा, कासिम को देखा, बराबर में खड़े हुए मौला हुसैन को देखा, और एक मर्तबा हुसैन की तरफ को हाथ जोड़ के कहा, आका अब मुझसे देखा नहीं जाता, आका अब मुझसे देखा नहीं जाता। का क्या कह रहे हो अब्बास? कब मेरे सामने मेरी गोद के पाले हुए मक्तल की तरफ जा रहे, मैं मजलिस को तमाम करके उतरने वाला हूं, मक्तल की तरफ जा रहे, मुझसे देखा नहीं जाता। अगर तुमसे सुनना हो तो इस लफ्ज पे रोना। जनाब उम्मे फरवा तुम्हारी आंखों की तरफ देख रही हैं, शिकायत ना हो जाए हसन मुश्तबा को। ए हुसैन के फर्श पे बैठने वालों, अली के बड़े बेटे को सलाम करो। ए मौला हमारे पास कुछ नहीं है, अपने बच्चों समेत तेरे दरबार में रोने आए हैं। ए फरमा तेरे लाडले का मातम। बस मजलिस तमाम होने जा रही है, चंद लम्हे। जनाब कासिम घोड़े के करीब आ गए। ये सबसे बड़ा वक्त है मक्तल का, घोड़े के करीब आ गए। जनाब अब्बास ने जनाब कासिम को सवार करा दिया और सवार करा के नीचे की तरफ देखा, और रिवायत ये बताती है कि अब्बास जमीन पर लौटने लगे। जनाब इमाम हुसैन झुके और झुक के अब्बास को खड़ा किया। क्या कर रहे हो अब्बास, क्या बात है? कहा कि आका जरा रकाब की तरफ देखिए। बच्चा इतना छोटा है कि पैर रकाब तक नहीं पहुंच रहे हैं। हाय मेरा लाल कासिम, हाय मेरा शेर कासिम। इसबिर या आखी, मेरे भाई सब्र करो। जनाब कासिम मक्तल में पहुंचे, जनाब कासिम मक्तल में पहुंचे, दादे शजाअत ली। एक वक्त ऐसा आया कि जालिम ने आवाज दी, हाशमी घराने का शेर है, ऐसे नहीं घेरा जाएगा, मिलजुल के मारो। रिवायत ये बताती है कि ये आवाज खेमों तक पहुंच गई। जनाब ज़ैनब ने खेमे का पर्दा उठा के कहा, भाभी कासिम की खैर। चारों तरफ से हमला शुरू हो गया। रावी कहता है कि जब चारों तरफ के अश्किया टूट पड़े, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने तीर बरसाए, जनाब कासिम जमीन की तरफ आने लगे। एक सलाम किया, ए चचा। रिवायत ये बताती है कि जब जनाब कासिम जमीन की तरफ जा रहे थे तो रकाब में पैर उलझ गया। थोड़ी
کچھ ہی دور کے بعد رکاب سے پیر نکلا، ساری فوجیں قاسم کے جسم سے گزر گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ننھا جسم پامال ہو گیا، آواز آنی بند ہو گئی۔ جناب امام حسین جب لاش پہ پہنچے تو ایک مرتبہ کبھی سرانے آتے تھے، کبھی پائنتی آتے تھے، اور ایک ہی جملہ کہتے تھے، اے قاسم مقتل میں تیرا قد اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ اے قاسم، ارے دشمنوں نے میرے بھائی کی کمائی کو اجاڑ دیا، قاسم اس قوم کو خدا قتل کر دے جس نے میرے بھائی کے بیٹے کا یہ حال